My name is Jeennifer schuett. I'm a survivor of a violent crime and victim advocate. جینیفر schuett کا کیس، مضبوطیت، ہمت اور انصاف کی کہانی۔ I went to sleep in my mother's bed as I usually would have. The next thing I remember was waking up in the arms of a man that I didn't know. He was running with me, carrying me down the sidewalk. 1999 کی گرمیوں میں ٹیکسس کے شانت ٹاؤن ڈکنسن میں ایک خوفناک جرم نے کمیونٹی کو ہلا کے رکھ دیا۔ جینیفر schuett کا کیس صرف زندہ رہنے اور اسٹرانگ ول پاور کی کہانی نہیں تھی، بلکہ جسٹس کی بہت زیادہ تلاش کا ثبوت بھی ہے۔ And he calmed me down by telling me he was an undercover police officer. He placed me in his vehicle and we started to drive through town, passing my grandparents' house and ending up in the parking lot of my elementary school. یہ سب 10 اگست 1999 کو شروع ہوا، جب نیلی آنکھوں اور خوبصورت اسمائل والی 8 سالہ لڑکی جینیفر schuett لاپتہ ہو گئی۔ So we were there in the parking lot. He offered me candy, which I refused. وہ اپنے فرنٹ یارڈ میں کھیل رہی تھی جیسے اس کی عمر کے دوسرے بچے کھیلتے ہیں، لیکن وہ منحوس شام اس کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدلنے والی تھی۔ سائے میں چھپے ایک شکاری نے جینیفر کو چھین لیا، جس سے اس کا خاندان اور پوری کمیونٹی شوق اور مایوسی کی حالت میں چلے گئے۔ He started up his vehicle about 5 minutes after he told me that, but it seemed like it was forever. دن ہفتوں اور ہفتے مہینوں میں بدل گئے، مگر جینیفر کا کوئی نشان نہ مل سکا۔ I was a very curious 8-year-old little girl and would ask a lot of questions. So I started to ask him, well, if you're a police officer, where's your gun? Where's your badge? You know, prove this to me. انٹیلیجنس، کمیونٹی کے لوگ اور اس کے خاندان والے سب اندھیرے میں تھے۔ کیس حل ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا تھا اور امید کم ہو رہی تھی، لیکن جینیفر کی ماں جینٹ نے ہار ماننے سے انکار کر دیا۔ اس نے اپنی پوری زندگی بیٹی کو تلاش کرنے میں لگا دی، اس یقین کے ساتھ کہ وہ اب بھی باہر کہیں ہے، بچائے جانے کے انتظار میں ہے۔ For Jeennifer, there was no sign of her, she was just gone. At one point he told me that his gun was in the back seat. So I stood up on the front bucket seat of the car to look into the back. And whenever I did that, to try to see where his gun was located, he ripped my panties off of me. He then laid me down in the front seat of the vehicle, climbed on top of me, and started to lick me all over my body. کیس میں پروگرس تقریباً 19 سال بعد جا کر ہوئی۔ 2009 میں کرائم سین سے اکٹھے کیے گئے ڈی این اے سیمپلز ڈینس ارل بریڈفورڈ نامی ایک شخص سے میچ ہو گئے۔ بریڈفورڈ ایک اور جرم کی سزا جیل کاٹ رہا تھا، لیکن جلد ہی اس پر جینیفر کی کڈنیپنگ اور اس پر حملہ کرنے کے الزامات بھی لگ گئے۔ There, after this point, are times where I black out from him either choking me or trying to break my neck. The next thing I remember was waking up and him dragging me behind him through this field by my ankles. And then he held a knife to my throat and said, "Am I scaring you, little girl? Am I scaring you?" And then he choked me as hard as he could. I blacked out for a while. جیسے جیسے جینیفر کی دردناک واقعے کی تفصیلات سامنے آنے لگیں، یہ واضح ہو گیا کہ اس نے اپنی قید کے دوران ناقابل برداشت دکھ دیکھے۔ اس کو مرضی کے خلاف رکھا گیا، وحشیانہ اسالٹ کیا گیا اور مرنے کے لیے کھیت میں پھینک دیا گیا۔ So I could feel like sticks poking me in the back, thorns, but I just stayed silent and played dead at one point, not even realizing that during one of those times that I had blacked out, he had actually slit my throat from ear to ear. لیکن اس کی انبلیویبل روح اور زندہ رہنے کی خواہش اس سب پر غالب تھی۔ جینیفر کی کہانی غیر معمولی سے کم نہیں تھی۔ جینیفر کو کھیت میں ریپ کیا گیا، گلا اور وائس باکس کاٹا گیا۔ اس حملے کے بعد وہ بولنے بلکہ ہلنے کے بھی قابل نہیں تھی۔ جینیفر اس حملے میں نقصان کی وجہ سے کبھی نارمل ڈلیوری بھی نہیں کر سکتی تھی۔ بچے کھیل رہے ہیں، اگلے دن میدان میں جینیفر کی لاش ان کو ملتی ہے۔ He laid me in a fire ant pile soon after that,
and then left. We can only estimate it was about 12 to 14 hours after the attack occurred. I was found by a group of children playing tag in this field and was life-flighted to John Sealy Hospital, which is part of the University of Texas Medical Branch on Galveston Island. And I stayed there for 2 weeks being treated for a lacerated throat and trachea. کے بعد ہونے والا مقدمہ جینیفر کی ہمت اور اپنے کڈنیپر کو سزا دلانے کے پیشنس کا بہت بڑا ثبوت تھا. I remember writing down that there were beer cans in the car and the brand of cigarettes that he had, everything that I thought would help in finding him. While in the hospital, doctors said that I would never be able to speak again due to the damage that was done to my throat. And just being determined and, passionate and wanting this person caught, I believe I was given my voice back for a reason. اس نے کورٹ میں اپنے کڈنیپر کا سامنا کیا اور اس کی ہولناکیوں کو زندہ کرتے ہوئے اس کے خلاف گواہی دی. اس قدر اذیت دینے والے کے سامنے اس کی بہادری اور لچک unbelievable تھی. Journey, I've had 2 main goals, and they were to find the man who kidnapped, sexually assaulted, and attempted to murder me 19 years ago so that he could not hurt anyone else, and to use my voice in telling my story to as many people as I possibly could in hopes that I may encourage other victims of violent crime. ڈینس ارل بریڈفورڈ کو آخرکار مجرم قرار دے دیا گیا اور عمر بھر کی قید سنائی گئی. جینیفر کو انصاف تو مل گیا مگر ماضی کے کچھ داغ کبھی پوری طرح مٹتے نہیں ہیں. From an 8-year-old little girl who thought she could sing like Mariah Carey to being silenced, it was really devastating and frustrating. جینیفر کی کہانی ڈٹرمنیشن اور انصاف کے حصول کی اہمیت کا ایک مضبوط ریمائنڈر ہے. اس کے بعد آنے والے سالوں میں جینیفر شویٹ اغوا اور سیکشل اسالٹ کے وکٹمز کی وکیل بن گئی. اس کی کہانی نے لاتعداد لوگوں کو ناقابل تصور صدمے کے باوجود امید اور شفا پانے کی ہمت دی. جینیفر کی طاقت اور عزم ہر جگہ سروائیورز کے لیے لائٹ آف ہوپ ہے. یہ ظاہر کرتا ہے کہ سخت تاریکی میں بھی سرنگ کی آخر میں روشنی ہے. You ever heard the name Jennifer Schuett? Yes. Did you ever have occasion to come in contact with her? Yes. Tell me about that. No. My whole life for the past 20 years has been utterly and completely because of my mistake. I can tell, obviously, it's sexual, but I think you would, if you were to see her, I think you would be extremely proud of her. I really do. Oh, thank God. She's alive. Yes, she's alive. She's alive. She's alive. Let me tell you, she's incredible. Oh, God. Well, you have no idea how hard I have prayed for that. I'm a firm believer of Christ. But I had no idea. Because it wasn't about 2 days later I ran.